یہ لو سارا ٹھوس لو پیٹ بھر کے۔ چچی نے غصے سے سرمد کے آگے کھانا پھینکنے والے انداز میں رکھا تو وہ لب بھینچ گیا۔ یہ سب سہنا اس کی مجبوری تھی۔ ماں باپ کے اچانک دھتکارنے پہ چچا نے اسے سہارا دیا تھا، پر چچی آئے روز تانے کستی۔ ایک رات وہ لڑکے آیا تو چچی نے 100 رنگ کی باتیں سنائیں۔ آپ کو درد ہو رہا ہے؟ وہ معصوم اس کے زخموں پہ مرہم لگاتے رو دی۔ ماں زبان کے نشتر چلاتی ہے اور بیٹی مرہم رکھنے آ جاتی ہے۔ وہ طنز کرتا دور ہوا۔ شان سر، آپ یہ جھگڑا کرنا چھوڑ دیں، کوئی جاب کر لیں، پھر ہماری شادی ہو جائے گی اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے۔ وہ اسے ایک دم کھینچ کے باہوں میں بھر گیا۔ بچے تو اب بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ اسے بستر پر گراتا سایہ فکن ہوا۔ اپنا سارا غصہ اس پہ اتارتا وہ گھر چھوڑ گیا۔ سیما، تم پریگننٹ، یہ بچہ ناجائز۔ شہر کے سب سے پوش علاقے میں واقع اس عالیشان محل نما بنگلے کے اندر ایک الگ ہی طوفان برپا تھا۔ ہال میں لگی قیمتی فانوس کی لائٹس تلے 2 ایسے مرد آمنے سامنے کھڑے تھے جن کے چہرے کی سختی اور آنکھوں کا غصہ ایک دوسرے کو پچھاڑنے کے لیے کافی تھا۔ اگر اس گھر میں رہنا ہے شان سر، تو تمہیں میری شرط ماننی ہوگی۔ یہ باکسنگ کا خون خرابہ، یہ سڑکوں پر لڑنا اور اپنے ہاتھ لہو لہان کر کے گھر لوٹنا اب مزید نہیں چلے گا۔ کل صبح تم آفس جاؤ گے اور میرے بزنس کو سنبھالنے کی ٹریننگ شروع کرو گے۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ سلیمان رحمان نے اپنے رعبدار اور بھاری لہجے میں اپنے اکلوتے بیٹے کو حکم دیا، جو اس وقت بازو فولڈ کیے چہرے پر ایک مغرور اور ضدی مسکراہٹ سجائے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ شان سر، جس کا قد 6 فٹ سے اوپر تھا اور چوڑے شانے اس کے باکسر ہونے کی گواہی تھے، اپنے باپ کی بات سن کر ایک گہرا سانس لیا اور اپنی غمگین آواز میں بولا، آپ کا بزنس آپ کو مبارک ہو، لیکن شان سر رحمان اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ میں ان بند کمروں میں بیٹھ کر فائل سائن کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ باکسنگ میرا جنون ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ باپ کا پارا اس جواب پر آسمان کو چھونے لگا۔ انہوں نے غصے سے کانپتی انگلیاں دروازے کی طرف اٹھائی اور چلتے ہوئے کہا، پھر نکل جاؤ میرے گھر سے۔ اگر تمہیں اپنے اس گھٹیا جنون پر اتنا ہی ناز ہے تو آج کے بعد سلیمان رحمان کی دولت، گاڑی، بینک بیلنس اور اس چھت پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ ایک کپڑے میں نکل جاؤ اور مجھے دکھاؤ کہ تم اپنے بل بوتے پر کیا کر سکتے ہو۔ شان سر کے چہرے پر ایک پل کے لیے بھی خوف یا پچھتاوا نہیں آیا۔ اس نے اپنے باپ کو آخری بار دیکھا، اپنے ہاتھ میں پکڑا مہنگا فون وہیں میز پر پٹکا، گاڑی کی چابیاں رکھیں اور بغیر کچھ کہے اپنی جیکٹ سنبھالتے ہوئے اس عالیشان گھر کے بڑے دروازے سے باہر نکل گیا۔ جہاں بہت تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ بارش اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، لیکن اس کے اندر کا غصہ اس پانی سے زیادہ گرم تھا۔ وہ سڑکوں پر چلتا رہا، یہاں تک کہ اس کے چچا مراد صاحب، جو ایک سفید پوش اور مڈل کلاس انسان تھے، اسے اس حال میں دیکھ کر اپنے ساتھ اپنے چھوٹے سے گھر لے آئے۔ چچا دل کے بہت اچھے تھے اور وہ شان سر کے بچپن کے اس راز سے بھی واقف تھے جو شان سر کے باپ نے دنیا سے چھپا رکھا تھا۔ لیکن چچا کی بیوی نصرت بیگم ایک انتہائی تلخ اور زبان کی تیز عورت تھی۔ شان سر کو اپنے اس چھوٹے سے مڈل کلاس گھر میں دیکھ کر ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ ایک ایسے انسان کو اپنے گھر کا راشن مفت میں توڑنے نہیں دے سکتی تھی جو اب سڑک پر آ چکا تھا۔ اگلی دوپہر جب شان سر رات بھر کی تھکن اور باہر کسی سے لڑ کر آنے کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ میں ڈائننگ ٹیبل کے نام پر پڑی پرانی لکڑی کی میز پر بیٹھا تھا، تبھی نصرت بیگم کچن سے نکلیں اور دال روٹی کی پلیٹ انتہائی حقارت اور غصے سے شان سر کے آگے پھینکنے والے انداز میں میز پر پٹک دی۔ یہ لو سارا ٹھوس لو پیٹ بھر کے۔ باپ نے محل سے دھتکار دیا تو اب یہاں غریبوں کا خون چوسنے آ گئے ہو؟ تمہارے چچا کی اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہٹے کٹے باکسر کے نخرے اٹھا سکے، اسے مفت کا کھانا کھلائے۔ نصرت بیگم کے یہ زہریلے الفاظ سیدھے شان سر کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ اس کے دائیں ہاتھ کی مٹھی اتنی سخت سے بھنج گئی کہ اس کے ہاتھ کے جوڑ سفید پڑ گئے، اس کے لب سختی سے بند ہو گئے اور آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ شان سر رحمان جو ایک اشارے پر لوگوں کو جھکا دیتا تھا، آج اپنی مجبوری اور چچا کے احسان کے تلے دبا۔ یہ سب سہنے پر مجبور تھا کیونکہ اس کے پاس فی الحال کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ بنا کچھ کہے پھر وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے تپتے ہوئے دماغ کو شانت کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل گیا، جبکہ نصرت بیگم پیچھے کھڑی بربراتی رہی کہ ایسے نوجوانوں کو گھر میں پناہ دینا ہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ رات کے 12 بج چکے تھے جب شان سر واپس گھر آیا تو اس کے چہرے پر تازہ زخموں کے نشانات تھے۔ اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹا ہوا تھا جہاں سے ہلکا سا خون رس رہا تھا۔ وہ انڈر گراؤنڈ فائٹ میں اپنا غصہ نکال کر آیا تھا، لیکن اس کا سکون پھر بھی غائب تھا۔ جیسے ہی اس نے لاؤنج کا رخ کیا، نصرت بیگم پہلے سے وہاں گات لگائے بیٹھی تھی۔ انہوں نے شان سر کا یہ حلیہ دیکھا تو طنز کے 100 رنگ بدلتے ہوئے بولیں، لو جی، نواب صاحب پھر سے منہ کالا کروا کر آ گئے ہیں، کہیں کسی دن جیل نہ پہنچ جانا اور ہمارے سیدھے سادے خاندان کو بھی بدنام نہ کر دینا۔ اگر یہی آوارہ گردی کرنی ہے تو اس گھر سے دفع ہو جاؤ۔ شان سر نے ان کی طرف دیکھے بغیر اپنے قدم اندر بنے چھوٹے سے کمرے کی طرف بڑھا دیے اور دروازہ بند کر لیا۔
وہ اندھیرے کمرے میں بیٹھا اپنے زخموں کی جلن کو محسوس کر رہا تھا کہ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور 18 سالہ معصوم سیما، جو چچا کی اکلوتی بیٹی تھی، ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس اور پانی کا گلاس لیے دبے قدموں اندر داخل ہوئی۔ سیما ایک انتہائی معصوم، خوبصورت اور نرم دل لڑکی تھی، جو بچپن ہی سے اپنے اس مغرور اور ضدی کزن شانزر پر دل و جان سے فدا تھی۔ حالانکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ بچپن میں ان دونوں کا نکاح پڑھوایا جا چکا ہے۔ وہ تو بس شانزر کو اپنی کل کائنات سمجھتی تھی۔ شانزر کو اس حال میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھی اور کانپتے ہاتھوں سے اس کے چہرے کے زخم پر روئی رکھنے لگی۔ آپ کو بہت درد ہو رہا ہے نا شانزر؟ اب کیوں روز روز ایسی لڑائیاں کرتے ہیں؟ اس کے لہجے کی معصومیت اور آنکھوں کی نمی دیکھ کر شانزر کا دل پگھلا تو نہیں، بلکہ اس کے اندر کا طنز اور تلخی مزید جاگ اٹھی۔ اس نے سیما کا ہاتھ جھٹکا اور درد ہوتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، ماں زبان کے نشتر چلاتی ہے اور بیٹی مرہم رکھنے آ جاتی ہے۔ کیا یہ تم دو ماں بیٹی کا کوئی نیا کھیل ہے؟ سیما نے اس کے طنز کو محسوس تو کیا، لیکن اس کی محبت اس کے غصے پر باری تھی۔ اس نے دوبارہ گلاس اس کی طرف بڑھایا اور روتے ہوئے انتہائی معصومیت سے کہنے لگی، شانزر، آپ یہ جھگڑا کرنا چھوڑ دیں۔ اماں بھی آپ کو کچھ نہیں کہے گی، پھر ہماری شادی ہو جائے گی اور ہمارے چھوٹے چھوٹے پیارے سے بچے ہوں گے۔ ہم اپنی الگ دنیا بسائیں گے جہاں کوئی غصہ نہیں ہوگا۔ سیما کی یہ باتیں، اس کے خواب اور اس کی معصومیت اس وقت شانزر کے اندر لگی آگ پر پیٹرول کا کام کر گئیں۔ شانزر، جو چچی کے طعنوں، اپنے باپ کی دھتکار اور باکسنگ کے رنگ میں ہارے ہوئے میچ کے غصے سے تپ رہا تھا، اس کا دماغ ایک دم گم گیا۔ اس نے سیما کے الفاظ سنے تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت اور جنون آ گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے سیما کی کلائی پکڑی اور اسے اپنی مضبوط باہوں میں کھینچتے ہوئے بیڈ کی طرف گرایا۔ اس کا بھاری سایہ سیما کے معصوم وجود پر فگن ہو چکا تھا۔ اس کی سانسیں سیما کے چہرے پر گرم لاوے کی طرح گر رہی تھیں۔ بچے تو ہم اب بھی پیدا کر سکتے ہیں سیما۔ شانزر کی آواز میں ایک ایسی تاریکی اور شدت تھی جس نے سیما کے وجود کو کپکپا کر رکھ دیا۔ وہ خوف سے سہم گئی اور اس نے شانزر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن شانزر اس وقت اپنے ہوش و حواس کھو چکا تھا۔ اس کا سارا غصہ، اس کی ساری تپش اور سڑک پر ملنے والی ذلت کا بدلہ جیسے اسے ایک رات کی تاریکی میں سیما کی معصومیت پر اترنے والا تھا۔ وہ سیما کی ایک نہ سنتے ہوئے اس پر حاوی ہوتا چلا گیا اور رات کا وہ سایہ پہر ان دونوں کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ بن گیا۔ جب اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا تو کمرے کی کھڑکی سے آنے والی روشنی سیما کے چہرے پر پڑی، جو بیڈ کی ایک سائڈ پر چادر میں لپٹی اور سہم کر رو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا، لیکن جب اس نے دوسری طرف دیکھا تو بیڈ کا وہ حصہ بالکل خالی تھا۔ شانزر وہاں موجود نہیں تھا۔ شانزر اپنے اس جذبات اور غصے کے زیر اثر اٹھائے گئے قدم کے پچھتاوے میں یا شاید کسی اور ہی وجہ سے اگلی صبح کسی کو بتائے بغیر گھر چھوڑ کر غائب ہو چکا تھا۔ وہ جا چکا تھا اور پیچھے سیما کو ایک ایسی دلدل میں چھوڑ گیا تھا جس کا انجام انتہائی خوفناک ہونے والا تھا۔ دن گزرتے گئے اور سیما روز رات کو تکیے میں منہ چھپا کر روتی رہی، شانزر کی بے رخی اور اس رات کی ہولناک کی یاد کر کے تڑپتی۔ لیکن اس کی مصیبت کا پہاڑ تو تب ٹوٹا جب ٹھیک ایک ماہ بعد اس کی طبیعت شدید خراب رہنے لگی۔ اسے چکر آنے لگے اور بار بار الٹیاں ہونے لگیں۔ نصرت بیگم نے جب اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ اسے کھینچ کر ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور جب ٹیسٹ کی رپورٹ سامنے آئی تو نصرت بیگم کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ ڈاکٹر نے نصرت بیگم کو اکیلے میں بلا کر جو سچ بتایا، اس نے نصرت بیگم کے چہرے کا رنگ اڑا دیا۔ وہ رپورٹ ہاتھ میں لیے غصے سے پاگل ہوتی ہوئی گھر پہنچی اور لاؤنج میں کھڑی سیما کو بالوں سے پکڑ کر زمین پر پٹک دیا۔ ان کی آواز پورے محلے میں گونج رہی تھی، یہ بچہ کس کا ہے؟ یہ بچہ سراسر ناجائز ہے، بولو کس منہ کالا کروا کے آئی ہو تم؟ سیما زمین پر پڑی رو رہی تھی اور وہ اپنی ماں کے پیروں کو پکڑ کر بھیک مانگ رہی تھی، لیکن نصرت بیگم کا غصہ ایک وحشی طوفان بن چکا تھا جو اب سیما کی جان لینے والا تھا۔ نصرت بیگم کا پارا اس وقت آسمان کو چھو رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ممتا کی جگہ ایک وحشیانہ غصہ اتر آیا۔ انہوں نے سیما کے سر کے بال ایک کو اتنی سختی سے دبوچا کہ معصوم سیما کی کھوپڑی جیسے پھٹنے لگی تھی۔ بول کمبخت، زبان کھول اپنی۔ کس کا گناہ اپنے پیٹ میں پال رہی ہے؟ کس نے ہماری عزت کا جنازہ نکالا ہے؟ نصرت بیگم نے ایک زوردار تھپڑ سیما کے گورے چہرے پر رسید کیا جس کی گونج پورے کمرے میں سنائی دی۔ سیما کا ہونٹ پھٹ گیا اور وہاں سے خون کا ایک باریک فوارہ ابل پڑا۔ وہ زمین پر رینگتی ہوئی اپنی ماں کے پیروں سے لپٹ گئی۔ اس کے آنسو بارش کے قطروں کی طرح فرش کو بھگو رہے تھے۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، اماں، خدا کے لیے مجھے مت ماریں، میں گنہگار نہیں ہوں، اماں میں سچی ہوں۔ لیکن نصرت بیگم پر جیسے خون سوار تھا۔ انہوں نے پاس پڑی لکڑی کی ایک باری چھڑی اٹھائی اور اندھا دھند سیما کے نازک وجود پر برسانا شروع کر دی۔ چھڑی کے ہر وار کے ساتھ سیما کی چیخیں نکل رہی تھیں۔ وہ اپنے پیٹ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اپنے وجود کو تو نہ بچا سکی لیکن اپنے اندر پلنے والی اس معصوم سانس کو ہر قیمت پر محفوظ رکھنا چاہتی تھی جو شانزر کی نشانی تھی۔ نصرت بیگم غصے سے ہانپتے ہوئے چلائیں، اگر تو نے اس حرام کے بچے کو نام نہ بتایا تو میں آج تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میں خود اپنے ہاتھوں سے تیرا گلا گھونٹ دوں گی اور تیری لاش کو کسی گٹر میں پھینک دوں گی۔
اسی وقت مراد صاحب سیما کے والد ہڑبڑائے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ سیما کی چیخیں سن کر ان کے ہاتھ سے سودے کا تھیلا چھوٹ گیا۔ وہ بھاگتے ہوئے لاؤنج میں آئے اور انہوں نے نصرت بیگم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نصرت، یہ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ مار ڈالو گی کیا اپنی اکلوتی بیٹی کو؟ نصرت بیگم نے مراد صاحب کو جھٹکا دیا۔ وہ بدنام زمانہ رپورٹ ان کے چہرے پر دے ماری۔ دیکھیں اپنی اس لاڈلی کی کرتوت، جسے آپ سر پر بٹھا کر رکھتے تھے، وہ یہ آپ کی پگڑی اچھال کر آئی ہے۔ یہ پریگننٹ ہے مراد صاحب، یہ ماں بننے والی ہے بغیر شادی کے۔ مراد صاحب کے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ ان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ حیرت صدمے سے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگے جو فرش پر نیم بے ہوش پڑی سسک رہی تھی۔ مراد صاحب کا دل بیٹھنے لگا۔ ان کی غیرت اور شرافت پر اتنا بڑا داغ لگ چکا تھا کہ ان کا منہ سے ایک لفظ نہ نکلا۔ نصرت بیگم نے سیما کو دوبارہ بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اسے دروازے کی طرف لے جانے لگی۔ میں اس گند کو اپنے گھر میں ایک منٹ بھی نہیں رہنے دوں گی۔ میں ابھی اسے کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہی ہوں اور اس ناجائز بچے کو وہیں ضائع کروا دوں گی، چاہے اس چکر میں اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ سیما نے جب بچہ گرانے کی بات سنی تو اس کے اندر جیسے مری ہوئی طاقت واپس آ گئی۔ وہ اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑ کر گڑگڑانے لگی۔ نہیں اماں، خدا کے لیے ایسا مت کرنا، یہ بچہ ناجائز نہیں۔ اماں، یہ شانزر کا بچہ ہے، یہ شانزر کی امانت ہے۔ سیما کے منہ سے شانزر کا نام سن کر نصرت بیگم ایک پل کے لیے رکی، لیکن ان کا غصہ اب نفرت میں بدل چکا تھا۔ شانزر؟ وہ آوارہ سڑک چھاپ باکسر جو 1 مہینے سے ہمیں اس دلدل میں پھینک کر غائب ہے؟ وہ تو خود ایک لاوارث ہے اور تم کہتی ہو کہ اس نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا۔ چلو میرے ساتھ، اب میں اس بچے کو دنیا میں نہیں آنے دوں گی۔ نصرت بیگم نے جیسے ہی سیما کو باہر نکالنے کے لیے گھر کا مین دروازہ کھولا، بالکل اسی پل باہر سڑک پر ایک زوردار بریک لگنے کی آواز آئی۔ 3 کالی چمکتی ہوئی مہنگی ترین لینڈ کروزر گاڑیاں چچا کے چھوٹے سے گھر کے باہر آ کر رکیں۔ گاڑیوں کے دروازے کھلے اور ان میں سے کالے سوٹ اور چشمے پہنے ہوئے تگڑے باڈی گارڈ باہر نکلے۔ انہوں نے لپک کر درمیانی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اس گاڑی میں سے جو شخص باہر نکلا، اسے دیکھ کر نصرت بیگم اور مراد صاحب کے جیسے سانس ہی رک گیا ہو۔ وہ شانزر تھا، لیکن وہ پرانا شانزر نہیں تھا جس کے کپڑے پھٹے ہوتے تھے اور چہرے پر سڑکوں کی خاک ہوتی تھی۔ وہ اب اطالوی برانڈ کی قیمتی 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے کی داڑھی نفاست سے بنی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں مہنگا چشمہ تھا، اس کی کلائی پر کروڑوں کی گھڑی چمک رہی تھی۔ اس کا پورا وجود اب ایک کھرپتی بزنس ٹائکون کی گواہی دے رہا تھا۔ شاہزادہ نے جیسے ہی گھر کے صحن میں قدم رکھا، اس کی نظریں زمین پر بیٹھی خون میں لت پت اور چادر میں لپٹی سیما پر پڑی، جس کا چہرہ سوجا ہوا تھا۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ سیما کی یہ حالت دیکھ کر شانزر کی آنکھوں میں ایک دم خون اتر آیا، اس کے چہرے کی نرمی غائب ہو گئی اور انڈر گراؤنڈ باکسر کا وہ پرانا وحشانہ غصہ اس کے پورے وجود پر حاوی ہو گیا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا آیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے نصرت بیگم کا ہاتھ سیما کے بازو سے الگ کیا۔ اس کا جھٹکا اتنا زوردار تھا کہ نصرت بیگم لڑکھڑا کر دیوار سے جا ٹکرائیں۔ شانزر نے بغیر ایک پل ضائع کیے سیما کو اپنے مضبوط بازو میں اٹھایا، اسے لاؤنج کے پرانے صوفے پر نرمی سے بٹھایا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک ریشمی رومال نکالا اور انتہائی محبت اور پچھتاوے سے سیما کے ہونٹ سے بہتا ہوا خون صاف کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سیما نے جیسے ہی شانزر کو اپنے سامنے دیکھا، وہ اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شانزر، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ دیکھیں، یہ میرے بچے کو مارنا چاہتی ہیں، یہ آپ کے بچے کو مارنا چاہتی ہیں۔ شانزر نے سیما کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور گہرا سانس لیتے ہوئے بولا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا سیما، شانزر رحمان اب واپس آ گیا ہے، اب تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ شانزر صوفے سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چچا مراد اور چچی نصرت کی طرف بڑھا۔ اس کے چلنے کے انداز میں ایسا رعب تھا کہ نصرت بیگم کی زبان جیسے تالے سے لگ گئی ہو۔ شانزر نے مراد صاحب کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر گرجدار آواز میں پوچھا، چچا صاحب، مجھے ایک بات بتائیں، کیا آپ بھول گئے تھے کہ آپ کو تو سب پتہ تھا نا کہ سیما میرے نکاح میں ہے؟ آپ ہی نے تو اپنے ہاتھوں سے بچپن میں ہمارا یہ شرعی رشتہ قائم کروایا تھا نا، پھر آپ کی بیوی میری بیوی پر یہ ظلم کیسے کر سکتی ہے؟ آپ خاموش کیسے رہ سکتے ہیں؟ مراد صاحب نے شرمندگی اور خوف سے اپنا سر جھکا لیا، جبکہ نصرت بیگم نے ہمت جٹا کر کانپتی آواز میں کہا، نکاح؟ وہ تو بچپن کا ایک مذاق تھا، تم تو سڑک پر آ گئے تھے اور تم 1 مہینے سے کہاں منہ کالا کر رہے تھے؟ شانزر نے ایک سرد اور تیکھی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی اور بولا، منہ کالا نہیں کر رہا تھا چچی بیگم، جس رات میں یہاں سے نکلا تھا اسی رات میرے پاپا کا ایک انتہائی ہولناک کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے، مجھے اسی وقت ہاسپٹل جانا پڑا اور میں انہیں ایمرجنسی میں علاج کے لیے لندن لے گیا۔ 1 مہینے تک وہ وینٹیلیٹر پر رہے اور میں دن رات ان کی جان بچانے میں لگا رہا۔ جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی اور رحمان انڈسٹریز کا پورا بزنس، یہ جائیداد، یہ گاڑیاں، سب کچھ میرے نام کر دی۔ میں اپنی بیوی کو سرپرائز دینے اور اس اپنے محل میں لے جانے آیا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میری غیر موجودگی میں اب میری عزت پر یوں لاٹھیاں برسا رہی ہوں گی۔ شانزر کی یہ بات سن کر نصرت بیگم کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، ان کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہونے لگا۔
جس شانزر کو وہ تانے دیتی تھیں وہ اب شہر کا سب سے بڑا بزنس مین بن کر لوٹا ہے۔ شانزر نے اپنے گارڈ کو اشارہ کیا، سیما کا سامان اٹھاؤ، اور پھر سیما کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ کالی چمکتی ہوئی لینڈ کروزر سڑک پر تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ گاڑی کے اندر ایک عجیب سی باریک خاموشی کا راج تھا، جس میں صرف سیما کی دبی دبی سسکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ شانزر نے اپنے ایک ہاتھ مضبوطی سے گاڑی کی اسٹیئرنگ پر جمایا ہوا تھا، جبکہ اس کی گہری پراسرار آنکھیں سامنے سڑک پر لگی ہوئی تھیں۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے۔ سیما نے گاڑی کے دروازے سے لگ کر اپنے وجود کو سمیٹا ہوا تھا۔ اس کی چادر اب بھی اس کے گرد لپٹی تھی۔ اس کے ذہن میں رہ کر اپنی ماں کے وہ وحشیانہ تھپڑ چھڑی کے وار گونج رہے تھے۔ وہ بار بار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر یہ یقین کر رہی تھی کہ اس کا بچہ محفوظ ہے یا نہیں۔ گاڑی جیسے ہی ایک بہت بڑے عالیشان لوہے کے گیٹ کے سامنے آ کر رکی تو گارڈ نے جھک کر سلام کیا اور گیٹ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ اندر ایک وسیع اور ریز ہرا بڑا لان تھا، جس کے بیچوں بیچ سفید سنگ مرمر سے بنا ہوا ایک محل نما بنگلہ کھڑا تھا۔ یہ شانزر کا وہ گھر تھا جہاں اب وہ اپنی مرضی کا مالک بن کر لوٹا تھا۔ شانزر نے گاڑی بند کی، وہ اترا اور دوسری طرف جا کر اس نے سیما کے لیے دروازہ کھولا۔ سیما نے جب اس عظیم الشان عمارت کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ وہ وہیں سیٹ پر دبک گئی۔ شانزر میں یہاں، شانزر نے بغیر کچھ کہے ایک بار پھر اسے اپنے مضبوط بازو میں اٹھا لیا۔ سیما نے گھبرا کر اپنے ہاتھ اس کے گلے میں ڈال دیے۔ شانزر نے اسے اپنے سینے سے لگا کر محل کے بڑے ہال میں قدم رکھا، جہاں شانزر نے کسی نوکر کی طرف دیکھے بغیر سیدھا اپنے کمرے کی طرف کا رخ کیا، جو دوسری منزل پہ واقع تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اس نے سیما کو وہاں موجود ایک نرم اور قیمتی بیڈ پر بہت آہستگی سے بٹھایا۔ کمرے کی آرائش اتنی مہنگی اور شاہانہ تھی کہ سیما نے اپنی پوری زندگی میں ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ شانزر نے وہیں پاس پڑے ایک صوفے پر اپنی مہنگی کوٹ اتاری اور اپنی قمیض کی آستینیں اوپر چڑھاتے ہوئے سیما کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے سیما کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بہت مدھم لیکن سنجیدہ آواز میں کہا، یہ تمہارا نیا گھر ہے سیما، یہاں تمہیں کوئی حکم دینے والا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی تم پر ہاتھ اٹھانے کی جرات کر سکتا ہے۔ یہاں کی ہر چیز پر اب تمہارا حق ہے۔ سیما نے روتے ہوئے اپنی سوجی ہوئی آنکھوں سے شانزر کو دیکھا۔ اس کا دل محبت اور خوف کے ایک عجیب تلاطم میں گھرا ہوا تھا۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، شانزر، آپ اس رات مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے؟ کیا آپ کو مجھ پر غصہ تھا؟ کیا آپ نے وہ سب صرف بدلے میں کیا تھا؟ میں روز تڑپتی رہی، مجھے لگا کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ شانزر کا چہرہ سیما کے اس سوال پر ایک دم سخت ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ سیما کے چہرے سے ہٹا لیے اور اٹھ کر کمرے کی بڑی شیشے کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، جہاں سے باہر اندھیری رات کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی پشت سیما کی طرف تھی، اس کے چوڑے شانے ایک گہرے راز کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے۔ میں نے تمہیں بتایا نا سیما کہ پاپا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میرے پاس رکنے کا وقت نہیں تھا، شانزر نے سخت لہجے میں جواب دیا، لیکن اس کی آواز میں ایک ایسی لرزش تھی جو سیما محسوس نہ کر سکی۔ حقیقت یہ تھی کہ کہانی میں ایک ایسا ہولناک موڑ تھا جس سے سیما بالکل بے خبر تھی۔ شانزر اس رات صرف اپنے باپ کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے نہیں گیا تھا، بلکہ اس رات جب وہ سیما کے کمرے سے نکلا تو اس کے پاس اس کے باپ کا ایک فون آیا تھا، جس میں اس کے باپ نے روتے ہوئے کہا تھا، شانزر، مراد نے مجھے دھوکہ دیا ہے، ہماری کمپنی کا سارا خفیہ ڈیٹا اس نے ہمارے دشمنوں کو بھیج دیا ہے، میں برباد ہو گیا ہوں۔ شانزر اس وقت غصے سے صدمے سے پاگل ہو گیا۔ اسے لگا کہ چچا مراد نے اس کی بے بسی کا فائدہ اٹھا کر اس کے باپ کی پیٹ میں چھرا گھونپا ہے۔ اسی غصے سے اور انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے جب اس کے باپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر لندن بھاگ گیا تاکہ اپنے باپ کے بزنس کو دوبارہ کھڑا کر سکے اور چچا مراد سے بدلہ لے سکے۔ لیکن جب وہ ایک ماہ بعد واپس آیا تو اس نے چچا کے گھر سیما کی یہ حالت دیکھی تو اسے اندازہ ہوا کہ چچا مراد تو خود اس جائیداد کے کھیل میں اپنی بیوی کے ہاتھوں بے بس ہیں اور سیما بالکل معصوم ہے جو اس خاندانی جنگ میں پیس رہی تھی۔ شانزر نے سیما کو اس کے گھر والوں کے ظلم سے تو بچا لیا، لیکن اس کے اندر چچا مراد کے لیے نفرت اب بھی برقرار تھی، اور یہی وہ سسپینس تھا جسے وہ سیما سے چھپا رہا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سیما کو پتہ چلے کہ اس کا باپ ایک دھوکے باز ہے۔ شانزر نے رخ موڑا، وہ واپس سیما کے پاس آیا، اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ تم بس اپنے اور اس بچے کے بارے میں سوچو سیما، ماضی میں کیا ہوا، میں کیوں گیا، ان سب باتوں کو بھول جاؤ۔ اب تم شانزر رحمان کی بیوی ہو اور یہی سچ ہے۔ سیما نے خاموشی سے سر ہلا دیا، لیکن اس کے معصوم دل میں اب بھی ایک کھٹکا تھا کہ شانزر کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت ہے یا صرف ایک احسان ہے۔ اسی دوران نیچے ہال میں فون کی گھنٹی بجی۔ نوکر نے دوڑتے ہوئے اوپر آ کر شانزر کو بتایا کہ لندن سے ڈاکٹر کا فون ہے۔ شانزر کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا۔ اس نے سیما کو آرام کرنے کا کہا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی اس نے نیچے جا کر فون اٹھایا، دوسری طرف ڈاکٹر کی آواز آئی، مسٹر شانزر، آپ کے والد کی حالت دوبارہ بگڑ رہی ہے، وہ بار بار آپ کا نام لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مراد کو کبھی معاف مت کرنا، آپ کو جلد از جلد واپس لندن آنا ہوگا۔ شانزر نے فون کا ریسیور اتنی سختی سے دبا لیا کہ اس کی انگلیاں سفید پڑ گئیں۔ اس نے مڑ کر اوپر سیما کے کمرے کی طرف دیکھا، جہاں اس کی محبت اور اس کا بچہ موجود تھا،
اور پھر اس نے سوچا کہ ایک طرف اس کا بیمار باپ ہے جو چچا مراد کی دشمنی میں زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ شہنزر ایک بار پھر ایک ہولناک کشمکش میں پھنس چکا تھا۔ وہ ابھی چچی سے بدلہ لے کر سیما کو لایا ہی تھا کہ قسمت نے اس کے سامنے ایک نیا اور خطرناک جال بند دیا۔ شہنزر نے فون کا ریسیور واپس اپنی جگہ پر رکھا تو اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اس کے چہرے کی رنگت اڑ چکی تھی اور ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں ابھر آئی تھیں۔ لندن سے آنے والی ڈاکٹر کی اس ایک کال نے اس کے قدموں تلے بچھے امیدوں کی کلین کو ایک جھٹکے سے کھینچ لیا۔ ایک طرف اس کا بوڑھا باپ بیمار تھا جو زندگی کی آخری سانسیں لیتے ہوئے بھی چچا مراد کے دھوکے کو نہیں بھولا تھا، اور دوسری طرف اوپر کمرے میں موجود معصوم سیما تھی جس کے وجود میں اسی شہنزر کا خون پل رہا تھا۔ شہنزر نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور ایک گہرا اذیت ناک سانس خرچ کرتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اس کا ہر ایک قدم منو بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جیسے ہی دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ سیما بیڈ پر نیم دراز تھی۔ اس کی تھکی ہوئی سوجی ہوئی آنکھیں دروازے پر ہی لگی ہوئی تھیں۔ شہنزر کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی تسلی ابھری، لیکن شہنزر کی آنکھوں میں چھپی پریشانی اس کی معصوم نظروں سے چھپ نہ سکی۔ وہ بیڈ پر سیدھی ہو کر بیٹھی اور دھیمے لہجے میں بولی، شہنزر سب خیریت تو ہے نا؟ لندن سے کس کا فون تھا؟ آپ کا چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں ہے؟ شہنزر نے اپنی گھبراہٹ کو چھپانے کے لیے ایک مصنوعی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی اور سیما کے قریب بیٹھ کر اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں لیا۔ کچھ نہیں سیما، بس آفس کے کچھ معاملات تھے۔ تم کیوں اتنی فکر کر رہی ہو؟ تمہیں ڈاکٹر نے آرام کرنے کو کہا ہے نا؟ سیما نے اس کی بات پر یقین تو کر لیا، لیکن اس کا دل اندر ہی سے کہہ رہا تھا کہ کچھ ایسا ہے جو شہنزر اس سے چھپا رہا ہے۔ شہنزر نے اس رات سیما کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، اس کا خیال رکھا جیسے وہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہو۔ لیکن اس کی خاموشی سیما کے دل میں ہول اٹھا رہی تھی۔ رات کے 12 بجے جب سیما دوائی کے اثر سے گہری نیند سو گئی تو شہنزر بیڈ سے اٹھا۔ اس نے اندھیرے کمرے میں سوئی ہوئی سیما کے معصوم چہرے کو آخری بار دیکھا۔ اس کے ماتھے پر محبت اور پچھتاوے سے بھرپور ایک لمبا لمس چھوڑا اور دبے قدموں کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ سیدھا نیچے ہال میں آیا جہاں اس کا خاص سیکرٹری اور گارڈز پہلے سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ شہنزر نے اپنے سیکرٹری کے کندھے پر ہاتھ رکھے اور انتہائی سرد اور سنجیدہ آواز میں کہہ دیا، میں چند دنوں کے لیے دوبارہ لندن جا رہا ہوں۔ پاپا کی حالت نازک ہے، لیکن یاد رہے میری غیر موجودگی میں سیما کو اس بات کا احساس بھی نہ ہو کہ میں ملک سے باہر ہوں۔ اس گھر کی سیکیورٹی ایسی ہونی چاہیے کہ پرندہ بھی پر نہ مار سکے، اور خاص طور پر چچا مراد یا چچی نصرت کو کوئی بھی بندہ اس محل کے آس پاس بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ سیکرٹری نے احترام سے سر جھکایا، آپ بے فکر رہیں سر، میڈم کی حفاظت ہماری پہلی ترجیح ہوگی۔ شہنزر اسی رات کی فلائٹ سے لندن کے لیے روانہ ہو گیا، لیکن جانے سے پہلے وہ چچا مراد کے لیے ایک ایسا سرپرائز چھوڑ گیا جس نے اگلی ہی صبح چچا کے گھر میں قیامت برپا کر دی۔ صبح کے 9 بجے جب چچی بیگم ابھی کل کے صدمے اور خوف سے سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ ان کے گھر کے باہر پولیس کی 2 گاڑیاں آ کر رکیں۔ مراد صاحب نے گھبرا کر دروازہ کھولا تو پولیس انسپکٹر نے بغیر کوئی مہلت دیے مراد صاحب کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنا دی۔ مراد صاحب، آپ کو رحمان انڈسٹریز کے خفیہ دستاویزات چوری کرنے اور کمپنی کو اربوں روپے کا نقصان پہنچانے کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ مسٹر شہنزر رحمان کی طرف سے آپ کے خلاف FIR درج کروائی گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ نصرت بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پولیس والوں کے آگے چیخنے چلانے لگی، یہ جھوٹ ہے، میرے میاں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ شہنزر اپنی ماں کے طعنوں کے بدلہ لے رہا تھا، لیکن قانون کے آگے ان کی ایک نہ چلی اور پولیس مراد صاحب کو گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئی۔ نصرت بیگم بیچ سڑک پر کھڑی بال نوچتی رہ گئیں۔ انہیں اب سمجھ آ رہا تھا کہ شہنزر کا غصہ کتنا ہولناک ہو سکتا ہے۔ وہ انہیں برباد کرنے کی قسم کھا کر لوٹا۔